اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محترم ناظرین کرام سلام علیکم، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں سلسلے وار عنوان خطبہ فدق کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی تقریر میں فدق بالتفصیل اور افادیت خطبہ فدق بالاختصار عرض کروں گا۔ فدق بالتفصیل میں جیسے حقیقت فدق، فدق پیغمبر اسلام کی ملکیت یا بیت المال، فدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اسلام نے بحکم الہی عطا کیا یا اپنی مرضی سے؟ اگر اپنی مرضی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عطا کیا تو فدق کیوں چھینا گیا؟ اور افادیت خطبہ فدق، انہی نکات کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حقیقت فدق۔ فدق مدینے کے قریب ایک سرسبز و شاداب علاقے کا نام تھا جو اہل یہود کی ملکیت تھی۔ فتح خیبر کے بعد بغیر جنگ کے ہوئے اہل یہود نے جاگیر فتح کو پیغمبر اسلام کو دے دیا۔ شریعت اسلام کا قانون ہے کہ کوئی بھی مال، کوئی بھی زمین، کوئی بھی جائیداد، کوئی بھی جاگیر بغیر جنگ کیے ہوئے دشمن سے حاصل ہو جائے تو اس میں صرف اور صرف نبی یا امام کا حق ہوتا ہے، غیر اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اہل یہود کا بغیر جنگ کیے ہوئے پیغمبر اسلام کو فدق دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فدق پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت، پیغمبر اسلام کا خاص حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، جس کی نشاندہی قرآن مجید کے سورہ حشر کی 6 اور 7، سورہ حشر کی 6 اور 7 آیات میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں ارشاد ہوتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 6، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بنا لڑے بغیر جنگ کیے ہوئے دلوا دیا، اس میں تمہارا حق نہیں ہے۔ یعنی جو مال اللہ نے ان لوگوں سے، دشمنوں سے بغیر جنگ لڑے ہوئے دلوا دیا، اس میں مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ تو اسی آیت میں تشریح، ایکسپلین اور وضاحت بھی اللہ کر رہا ہے، فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس لیے کہ اس مال کے حصول کے لیے، یعنی جو اللہ نے پیغمبر اسلام کو ان لوگوں سے مال دلوایا، ان میں مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ پر سوار نہیں ہوئے، یعنی میدان جنگ میں جا کر جہاد نہیں کیا، بغیر جہاد کے اللہ نے پیغمبر اسلام کو مال دلوایا۔ اور کیوں نہیں؟ ارشاد وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنے پیغمبروں پر جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی سورہ حشر کی 7ویں آیت بھی متصل ہے، اس کو البتہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں صرف تلاوت کیے دیتا ہوں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى
فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکونوا دولۃ بین الاغنیاء منکم فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فدق پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت۔ مزید برادران اہل سنت کے لیے انہی کی معتبر کتب سے چند روایات پیش کر دیتے ہیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ فدق پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت ہوا۔ بہت ساری روایات ہیں، ان میں چند روایتیں بطور دلیل یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کی دوسری جلد میں یہ روایت مل جائے گی کہ فدق صرف رسول اللہ کی ملکیت تھا، اس لیے کہ مسلمان اس کو فتح کرنے کے لیے کسی مرکب پر سوار نہیں ہوئے۔ دوسری روایت سیرت حلبی کی تیسری جلد میں وہ تمام حصہ یعنی فدق پورا علاقہ صرف پیغمبر اسلام کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ ابن کثیر بدایہ والنہایہ کی تیسری جلد میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اموال یعنی فدق پیغمبر اسلام کا مخصوص حق تھا۔ تو قرآن اور روایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے فدق پیغمبر اسلام کا ذاتی حصہ ہے، فدق پیغمبر اسلام کا خاص حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدق پیغمبر اسلام کا خاص حصہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے فدق اپنی بیٹی کو کیوں کر عطا کیا، کیسے عطا کی؟ تو اس کی وضاحت کے لیے بھی ہم قرآن مجید کی آیات اور روایات سے سہارا لیتے ہیں۔ تو چلیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ روم کی 38 آیت، سورہ روم کی 38ویں آیت میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ فدق پیغمبر اسلام نے اپنی مرضی سے عطا کیا یا اللہ کی مرضی سے، ارشاد ہوتا ہے سورہ روم 38ویں آیت، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس اے میرے حبیب تم اپنے قریب رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ یریدون وجہ اللہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والا۔ آیت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فآت ذی القربى حقہ، پیغمبر اپنا حق قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ تو قرآن اور روایات سے میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا خاص حق فدق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ اس سے پہلی تقریر میں نے وضاحت کی تھی، بالخصوص ابن عباس ذکر کرتے ہیں کہ جب آئے مودت نازل ہوئی اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت و مودت اللہ نے واجب قرار دیا، تو بیان فرمایا فاطمہ، علی اور ان کے بیٹے، تو یہ قرابت دار ہوئے۔ اللہ کو حکم ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ تو جب یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل پیغمبر اسلام کی خدمت میں نازل آئے، تشریف لانے کے بعد بعد درود و سلام کی عرض کیا یا رسول اللہ، بعد درود و سلام اللہ عرض کرتا آتے فاطمہ فدقن، اللہ کو حکم ہے کہ فدق فاطمہ کو دے دیجیے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام بھی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی آیت ذی القربى نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فاطمہ کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا اور سند بھی بطور دلیل لکھ دی۔ تو قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر نے اپنا خاص حق یعنی جاگیر فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیا۔
مزید برادران اہل سنت کے لیے انہیں کی کتب سے سہارا لیتے ہیں. ایک علمی شخصیت بہت ہی معروف و مشہور جنہیں ابن ابی الحدید معتزلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ شرح نہج البلاغہ کی 16ویں جلد میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورہ روم کی 38ویں آیت ذی القربیٰ نازل ہوئی، تو آپ نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو بلا کر انہیں فدق عطا کر دیا. اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ذی القربیٰ، تو پیغمبر اسلام نے فاطمہ کو بلا کر فاطمہ کے حوالے فدق کر دیا. اور بہت سارے روایات میں پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. تو عزیزو، قرآن اور روایات سے یہ بات واضح ہوا کہ فدق پیغمبر اسلام کا خاص حق تھا. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام نے فدق فاطمہ کو عطا کر دیا. روایات سے بات بھی واضح ہو جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب فدق اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی کو دیا تو فاطمہ سے فدق کیوں لیا گیا، جس کی بنا پر فاطمہ کو دربار میں آ کر خطبہ فدق بیان کرنا پڑا. بہت سارے اسباب ہیں، لیکن یہاں میں ایک سبب جو بہت اہم ہے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. وقت اجازت نہیں دیتا جو اسباب بیان کیے جائیں. ان میں ایک سبب، اس سے پہلے میں تھوڑا وضاحت کر دیتے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف کب مائل ہوتا ہے، کب رجوع کرتا ہے، کب متوجہ ہوتا ہے، کب راغب ہوتا ہے. ایک تو سبب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم ہے، صاحب علم ہے، صاحب حیثیت ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کی طرف مائل ہوگا، راغب ہوگا، رجوع کرے. کیوں؟ تاکہ اس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے. دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر دولت مند ہے، صاحب حیثیت ہے، پیسے والا ہے، تو اس سے انسان رجوع کرتے، اس کی طرف رغبت حاصل کرتے. کیوں؟ تاکہ اس کے پیسے سے فائدہ حاصل کرے. تو دو سبب میں نے بیان کیے. اور بھی سبب ہیں لیکن یہ دو سبب ہماری بات سے مربوط کرتے، اس لیے میں نے عرض کیا. پہلا سبب علم ہے. پیغمبر اسلام کے بعد جو بظاہر پیغمبر کی جگہ پر آئے، خلیفہ اول نے دیکھا کہ علمی اعتبار سے آل محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چونکہ ہمیں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے مسائل دریافت کرنے کے لیے تو در آل محمد پر جانا پڑتا ہے. لہٰذا اس سلسلے کو تو ہم منقطع نہیں کر سکتے. لوگوں کا ایک سلسلہ در آل محمد پر جاری و ساری رہتا تھا علمی مسائل دریافت کرنے کے لیے. دوسری کہ دولت کے اعتبار سے چونکہ آل محمد کے پاس فدق تھا، اور اس کا جتنا بھی پیسہ، جو بھی دولت آتی تھی، وہ مستحقین اور ضرورت مندوں کے حوالے پیش کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے. لباس بدل جائے گا، مکان بدل جائے گا، سواری بدل جائے گی، خواہشات بدل جایا کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی پرانی سے پرانی روایت یہ نہیں بتاتی کہ فدق کے آنے کے بعد بطول کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا. نہیں، جو فدق سے پہلے زندگی تھی وہی بعد فدق تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق سے جو بھی حصہ آتا تھا شہزادی غریبوں میں تقسیم کر دیتی، ضرورت مندوں کو دے دیا کرتی. تو انہوں نے دیکھا کہ علمی اعتبار سے جو سلسلہ در آل محمد پر لوگوں کو رہتا ہے اس کو منقطع نہیں کر سکتے. البتہ فدق کو اپنے حوالے کر لیا جائے، اقتصادی اعتبار سے آل محمد کمزور بھی ہو جائیں گے، اور جو لوگ دولت کی وجہ سے در آل محمد پر جاتے تھے ان کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا اور وہ ہماری طرف رجوع کریں گے. اس فکر کو رکھتے ہوئے انہوں نے بعد پیغمبر سب سے پہلے عمل یہ کیا کہ فدق کو اپنے اختیار میں لیا. شہزادی کے جو کام کرنے والے تھے انہیں بے دخل کیا گیا. جب فدق سے نکالا گیا تو شہزادی کو آ کر انہوں نے بتایا. جب بتایا تو بی بی نے اب تہیہ کیا اور ارادہ کیا کہ اب جا کر احتجاج کروں اور بتاؤں کہ فدق اصل میں کس کا ہے. شہزادی دربار میں آئی، ایک طویل خطبہ دیا. دربار کوئی محل اور کوئی عالیشان عمارت نہیں. دربار یہ وہی کہ جو پیغمبر کی زندگی میں شہزادی آیا جایا کرتی تھی. لیکن جب بی بی اپنے بابا کی زندگی میں آتی تھی تو عجیب اہتمام ہوا کرتا تھا. لیکن آج عجیب منظر ہے. دربار میں شہزادی ہے. دربار آپ علماء کرام سے، واعظین و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں شہزادی دربار میں تشریف لے گئی. دربار یعنی مسجد.
مسجد نبوی کو دربار کیوں کہا جانے لگا؟ دیکھیے، اگر حق چھپایا جانے لگے اور باطل کا پرچار ہونے لگے تو وہ مسجد بھی دربار ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں سے یقیناً حق کو چھپایا جانے لگا، باطل کا پرچار ہو رہا، تو شہزادی دربار میں ایک طویل خطبہ دیا جسے خطبہ فتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تقریر میں خطبہ فتح کے حوالے سے ہم ملاحظہ کریں۔ تو آپ نے سنا اور ملاحظہ کیا کہ فتح پیغمبر اسلام کا ذاتی حق تھا، قرآن و روایات نے بتایا، اور اسے پیغمبر اسلام نے بحکم الہی اپنی بیٹی کو عطا کیا، اور جب بیٹی سے بعد پیغمبر فتح کو لے لیا گیا تو شہزادی کو دربار میں آ کر خطبہ فتح دینا پڑا۔ اچھا، افادیت خطبہ فتح کیا ہے؟ خطبہ فتح کے پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ عموماً جب فتح کا ذکر ہوتا ہے یا خطبہ فتح کا ذکر ہوتا ہے تو تاثرات عجیب ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے جب فتح کیا خطبہ، بالخصوص خطبہ فتح کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ خطبہ فتح سے مراد یہ ہے کہ شہزادی نے دشمنوں کے لیے بیان کیا، ان کے خلاف گفتگو کی۔ یقیناً یہ گفتگو ہے، لیکن پورا خطبہ اس کے ذیل میں نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خطبہ فتح میں شہزادی نے پورا دین بیان کیا۔ دین کیا ہے؟ عقیدہ، عمل، اخلاق کے مجموعے کا نام دین ہے۔ شہزادی نے خطبہ فتح میں عقائد کے سلسلے میں بھی گفتگو کی ہے، عمل کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور اخلاق کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، خطبہ فتح میں پورا دین بیان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی شہزادی کے ماننے والے ہیں، بطول عذرا کے ماننے والے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، متیان زہرا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم سے وابستہ رہیں اور خطبہ فتح کو پڑھیں، ان کے معارف کو سمجھیں، کیونکہ خطبہ فتح اصل میں حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم خاص طور سے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی خطبہ فتح سے روشناس کرائیں، بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنی بڑی بڑی کہانیاں یاد کرا دیتے ہیں، نظمیں یاد کرا دیتے ہیں، وہ چیزیں یاد کرا دیتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جیسے گانے۔ اگر اس جگہ پر ہم اپنے بچوں کو تعلیمات آل محمد بتائیں تو کتنا اچھا۔ بالخصوص خطبہ فتح کے بارے میں یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود پڑھیں، جب ہم خود پڑھیں گے اور حقائق سے روشناس ہوں گے تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ خطبہ فتح کو پڑھیں، اپنے بچوں کے درمیان میں بتائیں کہ خطبہ فتح کیا ہے۔ خطبہ فتح اصل میں غدیر اور ثقیفہ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، یعنی اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔